بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہماری آج کے اس سیشن کی ایک تھیم ہے جس سے ہم آغاز کریں گے۔ جہاں تک ہمارے اس تھیم کا تعلق ہے تو میں گفتگو کا آغاز اس جگہ سے کرنا چاہتا ہوں اور غامدی صاحب سے میں سوال کروں گا کہ ہماری جو کور ویلیوز ہیں، مسلمانوں کی جو کور ویلیوز ہیں، اس میں اگر مغربی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، امریکہ میں ہم رہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہوئے کوئی اگر ہمیں دقت پیش آتی ہے تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں اور ہمارے یہاں کے علماء سے رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا واقعی کوئی ایسی ہماری اقدار ہیں، ویلیوز ہیں کہ وچ آر ان کانفلکٹ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں، ان کو پریکٹس کرنے میں ہمیں دشواری پیش آتی ہے؟ اور یہ میں خاص طور سے اس تناظر میں بول رہا ہوں کہ شاید یونیورسل جو morality ہے، ہماری جو عام اخلاقیات ہے، اس میں تو وی آر آل کامن، وی ہیو دا سیم ویلیوز، لیکن ممکن ہے کہ مذہب پر عمل کرنے میں شاید کوئی ایسا ڈائریکٹیو ہمیں نظر آئے کہ جس میں ہمیں محسوس ہو کہ ہم اگر امریکن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو جس چیز پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو پرابلی اٹ از ناٹ کمپیٹیبل ود سم آف آر ریلیجس ڈائریکٹیوز، اور یہ ہم محسوس کریں کہ وہ اس کے کانفلکٹ میں ہیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ معلوم ہے مثال کے طور پہ کہ پولیگمی جو ہے، یعنی ایک سے زیادہ شادی پہ پابندی ہے۔ سو بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں چونکہ ان کے دین نے ان کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہے، چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس حکم پہ عمل کریں تو اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں یا قانون کو بائی پاس بھی کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ یہ ایک سوال ہے ہمارے ذہن میں کہ مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے اگرچہ مورالٹی، اگرچہ ایتھکس اور اخلاقیات ہماری کامن ہیں، لیکن اس طرح کے قوانین میں اگر کوئی کانفلکٹ پیش آ جائے تو ہمارا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ میں سوال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ قرآن مجید اپنی اصطلاح میں اس پاکیزگی کو تزکیہ کہتا ہے، پیوریفائی کریں۔ یہ پاکیزگی، یہ پیوریفیکیشن بدن میں بھی مقصود ہے، خور و نوش کھانے پینے میں بھی مقصود ہے، اور سب سے بڑھ کر اخلاق میں مقصود ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور کس چیز کی تعلیم؟ اس کو دوسری جگہ بیان کیا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے آخری درجے تک پہنچا دینے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ اسلام، اللہ کا دین، سب سے بڑھ کر جو چیز آپ سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاقی وجود آخری درجے میں پاکیزہ رہے۔ تمام پیغمبر اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ قرآن جب اپنی دعوت کا مقصود بیان کرتا ہے تو ایک لفظ میں کہتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہ اللہ کے ہاں فلاح پا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر رکھا ہے، اور قرآن مجید ہی کیا، اس سے پہلے کے صحیفوں میں بھی یہی اعلان کیا ہے کہ میں اس دنیا سے پاکیزہ انسانوں کا اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہوں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو مسلمانوں کو پاکستان میں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، ہندوستان میں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، امریکہ اور برطانیہ میں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان کا دین سب سے بڑھ کر جس چیز کا ان سے تقاضا کرتا ہے وہ اخلاقی پاکیزگی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جب جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے تو اس کے الفاظ میں ہر جگہ تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن ایک آیت اس میں لازماً پڑھی جاتی ہے، مشرق سے مغرب تک ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ قرآن مجید کا بنیادی اصول ہے، اور وہ اخلاق سے متعلق ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی،
لوگوں اللہ تمہیں کس چیز کی ہدایت کرتا ہے؟ اس کی ہدایت کرتا ہے کہ عدل کرو، جسٹس۔ عدل صرف عدالت میں نہیں ہوتا، گھر میں، باہر، باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہو کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے عدل کرو۔ اس پر اتنا زور دیا ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیات ہیں، ایک سورہ نساء میں، ایک سورہ مائدہ میں۔ اس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اس اخلاقی اصول کو بنیاد بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن کر رہو، خواہ یہ گواہی تم کو اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، گھر والوں کے خلاف دینی پڑے، اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے۔ اور دوسری جگہ اجتماعی زندگی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لوگوں ایمان لائے ہو تو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بنو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی بات کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ تو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ عدل کرو، اپنے ساتھ بھی، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی، جہاں ہو، جس ملک میں ہو، ہر جگہ انصاف کرو۔ پھر فرمایا کہ دوسرا حکم میں تم کو یہ دیتا ہوں کہ یامر بالعدل والاحسان، صرف اتنا نہیں کہ انصاف کرو، نہیں، انسانوں کے ساتھ مذہب، رنگ، نسل سے بالا تر ہو کر احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اور تیسری چیز یہ کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اگر تمہیں خدا نے کچھ دے رکھا ہوا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو اس مال میں حقدار سمجھ کر ان کا حق ادا کرو۔ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں۔ 3 باتیں اس آیت میں بیان کی جاتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا ہر جگہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور پھر 3 باتیں اس میں وہ بیان کی جاتی ہیں جن سے اللہ روکتا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں روکتا کس بات سے؟ وہ تمہیں بدکاری سے روکتا ہے، اس لیے کہ یہ خاندان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ تمہیں حق تلفی سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے روکتا ہے۔ تو 3 باتوں کو مثبت طور پر، پازیٹیولی بنیادی اخلاقیات کے طور پر بیان کیا ہے، اور 3 باتوں کو منفی طور پر بیان کیا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے اور یہ تمہیں نہیں کرنا۔ یہی اسلام کی اخلاقی تعلیم کی بنیاد ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اس میں صرف ایک چیز ہے جس میں ہمارے اور مغربی قوموں کے مابین کچھ تھوڑا بہت فرق واقع ہو گیا ہے، اور بعض موقعوں پر کچھ زیادہ بھی ہو گیا ہے، وہ بدکاری کے معاملے میں رویے ہے۔ باقی تمام چیزیں مشترک اساس ہے، پوری انسانیت انہی چیزوں کو مانتی ہے، اسی کا نام انسان کی مورل بینگ ہے، اس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی معاشرے میں آپ کو اس معاملے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ باقی جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو بہت معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ شادیاں کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ چونکہ حکم دے دیا ہے اور اب یہاں اس پر پابندی ہے، اضطرار لاحق ہو گیا ہے، اضطرار میں اور مجبوری میں حرام کھایا جا سکتا ہے، لہذا میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی۔ آپ پابندی خود لگا لیں، آپ کا معاشرہ پابندی لگا لیں، آپ کی حکومتیں پابندی لگا لیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کی ابتدا کی تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب لوگ بہت اہتمام سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آدم و حوا پیدا کیے تھے یا آدم علیہ السلام کے لیے 4 بیویاں پیدا کی تھیں؟ تو اچھا گھر ایک ہی بیوی سے قائم ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ پاکستان اور ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنا بڑھاپا رسوا کرنا ہے تو دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ ہماری خواتین
ہماری خواتین نفسیاتی طور پر اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی آدمی یہ حرکت کر ڈالے تو پھر جس انتقام کا اس کو نشانہ بننا پڑتا ہے اس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کے انتقام ہیچ رہ جاتے ہیں۔ تو میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو اچھی زندگی بسر کرنی ہے، اپنی اولاد کو اپنے مقابل میں نہیں کھڑا کر لینا، تو اس سے اجتناب کریں اور اپنی اس طرح کی تمام خواہشات کو جنت کے لیے مؤخر کر دیں۔ لہٰذا میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں اور یہاں کے قوانین میں کوئی کانفلکٹ نہیں، یعنی یہاں اگر کسی چیز پر پابندی عائد کی گئی ہے تو اس دائرے میں عائد کی گئی ہے جس میں ریاستیں قوانین پابندی عائد کر سکتے ہیں، اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اس سے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ قانون سازی جہاں بھی ہوگی، پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو، اس کی دو ہی بنیادیں ہیں، کسی ریاست کو بھی ان دو کے سوا کسی معاملے میں قانون سازی کا حق نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے، دوسرے جان، مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ تو یہ قانون سازی پاکستان میں بھی کی گئی ہے، اور میرے علم کی حد تک سب سے بہتر طریقے پر ملیشیا میں کی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ اس معاملے میں قانون سازی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات جن چیزوں کی اجازت ہوتی ہے ان میں بکٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ قاعدے ضابطے بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ایک دوسرے کے حقوق تلف نہ ہوں۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض جگہ قانون ایسے بن جاتے ہیں کہ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں افراط ہو گئی، یعنی زیادتی ہو گئی، تفریط ہو گئی، یعنی کمی ہو گئی۔ تو یہاں کے قوانین میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب آپ کسی ریاست میں رہتے ہیں تو اس کے وفادار رہیے، اس کے قانون کے پابند رہیے۔ اگر کوئی قانون غلط بنایا گیا ہے تو جو جمہوری طریقے ہیں ان کو سامنے رکھ کر عقل، استدلال اور علم کے ساتھ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیے۔ لیکن اس قانون کو اگر آپ بدلوانے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو خواتین اس کی اجازت نہیں دیں۔ یہ تو مشرقی مزاج کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا، اس میں تو بیویاں جی یہ بھی الاؤ نہیں کرتی کہ آپ جنت میں بھی کسی اور کو رکھیں، وہاں پہ وہ چاہتی ہیں کہ، تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ جنت میں جا کے نمٹ لیں گے۔ فی الحال اپنی دنیا پر نظر رکھیں، اس لیے کہ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اصل میں وہی ہمارے لیے جنت بننے والا ہے۔ دنیا کے لوگ جو وہاں جائیں گے وہ اپنے انگار بھی یہاں سے ساتھ لے کے جائیں گے اور اپنے لیے گل و گلزار بھی یہاں سے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی کو جہنم نہیں بنا لینا چاہیے، اس میں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر خاندان کی تعمیر کیجیے، بچوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شادی کا ادارہ محض جنسی تعلقات کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے نہیں قائم کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقی اسکیم میں آپ کو شریک کیا ہے، یعنی انسانوں کی پیدائش، پرورش، پرداخت، تعلیم اور تربیت کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ ایک مقدس ادارہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کا تقدس تجربہ یہی ہے کہ ہماری قوموں میں اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک آپ ایک بیوی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے جی گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو بیسک فرق ہے کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ مغرب میں رہتے ہوئے جو ان کے جو بدکاری کے معاملات ہیں اس پہ پیدا ہوتا ہے، اور سیکشول پرومسکیوٹی اگر آپ کہہ لیں اس کو، اس کا آغاز ہمارے یہاں پہ جو لوگ یو ایس میں رہتے ہیں یا کسی اور بھی ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پہ شادی سے بہت پہلے ڈیٹنگ سے اور آپس میں ملنے جلنے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اس سلسلے میں کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پیئر پریشر ہوتا ہے، جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی جو ینگر جنریشن ہے وہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ کیوں نہیں ہم دوستی رکھ سکتے یا اکیلے مل سکتے، سو اس سوال کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ میں نے جگہ جگہ اپنے اس سفر کے دوران میں بچوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ چند دنوں میں آپ کو دستیاب ہو جائے گا، اس کو آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ میں پوری بات تو یہاں نہیں دہرا رہا، لیکن اتنی بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت کی تشریح کی آپ کے سامنے، اس میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ وہ اخلاقی اصول ہیں جس پر دنیا بھر کی عالمگیر اخلاقیات کی بنیاد ہے۔
اس سب کچھ کو ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے، بچوں کو بھی۔ اگر کسی معاملے میں ہمارے درمیان اور کسی دوسرے معاشرے کے درمیان بڑا اختلاف ہو گیا ہے، یا بڑا اختلاف تو نہیں ہوا لیکن اس کو سمجھنے اور امپلیمنٹ کرنے، اس کا انطباق کرنے میں کچھ اختلاف ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دلیل کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ دو طرح کے ماحول ہوتے ہیں۔ ایک وہ ماحول ہوتا ہے جس میں آپ جن اقدار یا ویلیوز کو مانتے ہیں، تہذیب بھی انہی پر قائم ہوتی ہے، معاشرہ بھی انہی کو مان رہا ہوتا ہے، آپ کے گرد و پیش کا پورا ماحول انہی پر کاربند ہوتا ہے، بڑے بوڑھے سب وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کسی چیز کو ٹھوس بھی دیں اپنے بچوں پر تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانے رہیں، لیکن دور حاضر میں یہ صورت باقی نہیں رہی۔ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ یہ مسئلہ صرف یہاں کا نہیں ہے، اب ہمارے ملکوں میں، یعنی وہ ملک جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں بھی دوسری تہذیبوں کے اثرات پہنچ رہے ہیں۔ یہ خدا کی زمین ہے، اس پر یہ اثرات پہنچیں گے۔ آپ فرار اختیار کر کے کہیں چاند پر بستی نہیں بنا سکتے، اسی دنیا میں آپ کو رہنا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب بچے شعور کی عمر کو پہنچیں تو ان کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو۔ یہ میں نے جو 6 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، بچوں کو ابتدائی تعلیم انہی چیزوں کی دینی چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بچوں کو دین کی تعلیم عبادات سے شروع کرتے ہیں، جبکہ وہ آخر میں ہونی چاہیے۔ ابتدا ان اخلاقی اصولوں سے، تاکہ مذہب کا اصل چہرہ ان کے سامنے آئے اور ان کو معلوم ہو کہ خدا کا دین انسان کے اخلاقی وجود کو کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو خاص جنسی معاملات میں آپ ان کو ایجوکیٹ کیجئے۔ یہ اب وہ ماحول نہیں ہے کہ جہاں آپ سے وہ آپ کی تہذیب، آپ کی اقدار، آپ کی ویلیوز سیکھ لیں گے۔ یہاں کچھ اور نقطہ ہے نظر کے لوگ بھی ہوں گے، وہ ہمارے ملک میں بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ تو ان کے ساتھ آپ اپنا کمیونیکیشن بہتر کریں، اور اس کمیونیکیشن میں یہ خیال رکھیں کہ اب آپ کو ریزننگ کی بنیاد پر بات کرنی ہے، دلیل دینی ہے۔ تو بتائیے کہ عدل کیوں، بتائیے احسان کیوں، بتائیے رشتہ داروں کو کیوں مال میں شریک کر دیا گیا ہے، بتائیے حق تلفی کیوں نہیں کرنی، بتائیے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کیوں نہیں کرنی، اور پھر بتائیے کہ جنسی معاملات کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی تک کیوں محدود کیا ہے، اس کے معاملے میں انسان سے اس ایثار کا مطالبہ کیوں کیا گیا ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ بہتر طریقے سے بچے کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں ہی کے لیے تو کیا ہے، خدا نے یہ سارا اہتمام ہی ان کے لیے کیا ہے، تاکہ ماں باپ کا رشتہ وجود میں آ سکے، حقیقی وفاداری کے ساتھ گھر بن سکے، نہ میاں کی توجہ باہر ہو نہ بیوی کی توجہ باہر ہو، وہ پوری طاقت کے ساتھ خدا کی اس تخلیق کو اپنی آغوش میں لے کے اس کو پرداخت کر کے پروان چڑھا سکے، ان کی ساری توجہات کا مرکز وہی بچہ بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی اس بچے کے لیے ہے۔ تو جو کام خدا نے اس کے لیے کیا ہے، آپ کو اس کو سمجھائیے پہلے کہ کیوں کیا گیا ہے۔ ہم اصل میں کرتے کیا ہیں، دین میں کوئی بات کیوں کہی گئی ہے، اس کے پیچھے حکمتوں کی ایک دنیا ہوتی ہے، ہم اس کے بجائے یہاں سے گفتگو کرتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ بچے کے لیے 2 اجنبی لفظ ہوتے ہیں جو آپ اس کو بتا دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ پابندی کیوں لگائی ہے، اسے بتائیں کہ یہ انسان کا بچہ یہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اٹھ بھی نہیں سکتا، یہ چل بھی نہیں سکتا، یہ اپنی خواہش بھی نہیں بتا سکتا، رفع حاجت بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اپنے منہ میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ اس کو ضرورت ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ اپنی ساری شفقتوں، ساری محبتوں کے ساتھ اسی کو توجہ کا مرکز بنائیں۔ وہ ان کی توجہ کا اسی وقت مرکز بنے گا جب کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے 20 سال تک اس کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رشتہ اس طرح قائم کیا ہے کہ اس کے باہر آپ کے کوئی جذباتی معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے شادی کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جوا، شراب اور جنس تینوں ایڈکشن پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے پابندی لگا دی ہے، شادی سے پہلے اجازت دے کے بعد میں روکے گا کون؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے آپ اس اسکیم کے لیے تیار ہوں کہ مجھے خدا نے اپنے تخلیق میں شریک کر لیا، میرے ذریعے سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، مجھے ان کے لیے گھر، ایک خاندان، رشتے، ماں باپ، ان کا مقدس مقام، یہ مجھے حفاظت کرنی ہے اس بات کی۔ یہی بچے کو بتائیے، یہی اپنے آپ کو بتائیے۔ اپنے آپ کو بتائیں گے تو آپ کو طاقت حاصل ہوگی کہ آپ اپنی خواہشات سے لڑ سکیں۔
اور بچے کو بتائیں گے تو اس کو اہمیت معلوم ہوگی کہ یہ ماں باپ میرے لیے ایثار کر رہے ہیں، مجھے آگے آنے والے بچوں کے لیے ایثار کرنا ہے، تو پھر وہ آپ کی بات سمجھ جائے گی۔ خواتین حضرات، اب ہم سوالات جو آپ کی طرف سے موصول ہو رہے ہیں ان سے آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے، اور یہ اصل میں فالو اپ ہے بعض گفتگوؤں کا جو پہلے سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو چکی ہیں مختلف وینیوز پہ۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جنرلی کانسیپٹ یہ ہے کہ 2.5% آپ نے دینی ہے سال کے آخر میں، اور یہ ایک چیریٹی فنڈ ہے یا پور فنڈ ہے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اسی طرح سے جب سوال کیا گیا پہلے تو آپ نے یہ بتایا کہ زکوٰۃ صرف 2.5% نہیں ہے بلکہ 5% بھی ہے اور 10% بھی ہے اور 20% بھی ہے۔ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں صرف یہی سنا ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے سال کے آخر میں، اس مال پہ جو سال جس پہ گزر جائے۔ تو آپ اپنی اس بات کی کوئی دلیل بتائیے کہ 2.5% کے علاوہ جو ہم 5% یا 10% یا 20% پہ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی میری منفرد رائے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو پیغمبروں نے سنت قائم کی ہے اس میں زکوٰۃ کی 3 کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ اللہ کے پیغمبروں نے حکومتوں اور عوام کے درمیان یہ فیصلہ کیا ہے۔ جب انسان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو فساد سے اور اختیار کے غلط استعمال سے بچانے کے لیے حکومت قائم کرے، قبیلے کی سطح پر ضرورت محسوس ہوئی اس وقت بھی، بعد کے زمانوں میں جس کو ہم جاگیردانہ سماج کہتے ہیں اس میں ضرورت ہوئی تب بھی، آج کے زمانے میں بھی جس چیز پر اتفاق ہے انسان کا وہ یہ کہ انسان کو انسان کے فساد سے بچانے کے لیے حکومت ضروری ہے۔ حکومت کو چلانے کے لیے سرمایہ چاہیے۔ تو یہ حکومت کو چلانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ اس کی بہت سی مدات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بتائی ہیں، انسان نے بھی ان پہ سوچا ہے۔ ایک مد اس میں یہ ہے کہ لوگ اپنے مال کا ایک حصہ کنٹریبیوٹ کر دیں۔ محض کنٹریبیوشن پر یہ نظام چلایا نہیں جا سکتا تھا، تو عام طور پر یہ خیال کیا گیا کہ یہ بالجبر زبردستی لے لیا جائے، اسی کو ٹیکس کہتے ہیں۔ چنانچہ قدیم زمانے میں بادشاہ کے کارندے آتے تھے، آ کے لے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہیں سے تحریک اٹھی تھی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ اب یہ خیال کیا گیا کہ عوام کے نمائندے منتخب ہو کے یہ فیصلہ کر دیں، لیکن بہرحال لوگوں سے لینا ہے، اور اگر کوئی نہیں دے گا تو جیل جائے گا، سزا پائے گا۔ زبردستی لینا ہے۔ خدا نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ کتنا لینا ہے یہ میں کروں گا۔ زکوٰۃ اصل میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے، یہ نظم ریاست کو چلانے کے لیے جو کنٹریبیوشن ہر شہری کو کرنا چاہیے اس کو پیغمبروں کے دین میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یعنی اپنے طور پر نہیں، وہ لوگ دے رہے تھے، حکومت کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو حکومت کے خلاف اعلان جنگ قرار دے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں یہ دے رہے تھے حکومت کو، اور اب نہیں دیں گے تو میں جنگ کروں گا ان کے خلاف۔ تو یہ ریاست کا، حکومت کا حق ہے کہ وہ آپ سے یہ رقم لے لیں۔ اس کے لیے 3 چیزیں مقرر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مال، ایسٹس، بچت، اس میں زکوٰۃ کیا ہے، یعنی آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، چاندی پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے، ہیرے جواہرات ہیں، اور کوئی مال و دولت ہے، کرنسی ہے، آپ کے بینک میں روپے ہیں، اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی جو آپ کے اخراجات سے بچ کر آپ کے پاس موجود ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ، زکوٰۃ کی تاریخ اگر حکومت لے گی تو وہ مقرر کرے گی، آپ دیں گے تو آپ مقرر کریں گے۔ تو زکوٰۃ کی تاریخ جب آ جائے، مثال کے طور پر وہ 1 رمضان آ گئی، مثال کے طور پر وہ 5 اپریل آ گئی، جب زکوٰۃ کی تاریخ آ جائے گی تو جو مال بھی آپ کے پاس موجود ہے، جو ایسٹس آپ کے پاس موجود ہے، اس کا 2.5% ہے۔ دوسری مد مویشیوں کی ہے، اس لیے کہ قدیم زمانے میں لوگ مویشی پالتے تھے، آج بھی ظاہر ہے کہ وہ مویشی پالے جاتے ہیں، انہی سے آپ کو گوشت حاصل ہوتا ہے۔ ان میں زکوٰۃ کے بالکل الگ فارمولے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے، ہر عالم آپ کو بتا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز پیداوار، پروڈکشن ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا عشر، جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ 10% کو عربی میں۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا خمس، جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟
20% کو عربی میں خمس کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، پیداوار میں زکوٰۃ 5، 10 اور 20% ہے۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر پروڈکشن، خواہ وہ زرعی پروڈکشن ہے، خواہ وہ انڈسٹریل پروڈکشن ہے، خواہ وہ کرایوں کی صورت میں پروڈکشن ہے، خواہ وہ ڈاکٹروں کی فیسوں کی صورت میں پروڈکشن ہے، جس صورت میں بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، خواہ آپ کی سیلری کی صورت میں ہے، وہ اگر سرمائے اور محنت دونوں سے ہو رہی ہے تو 5% گراس پر، بچت پر نہیں۔ اگر ایک سے ہو رہی ہے تو 10% یعنی عشر لیا جائے گا، اور اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20% یعنی خمس لیا جائے گا۔ تو یہ ہے زکوٰۃ اصل میں۔ اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا قانون حقیقت میں ہے کیا۔ یہ حکومت اگر لے گی تو لازماً اس کو دی جائے گی، اور اگر حکومت نہیں لے گی تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت بنا دی ہے تو پھر انفرادی طور پر بھی لازماً دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں اسلام کا قانون یہ ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسی قانون کو بیان کرتے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا یہی قانون تورات میں بھی بیان ہوا ہے، اسی عشر کو 10% کو وہاں دہ یکی، اگر آپ اردو ترجمہ بھی پڑھیں تو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ مال میں 2.5% ہے، پیداوار میں 5، 10 اور 20%۔ یہ سوال ہے جی نظر کے بارے میں اور جادو کے بارے میں۔ یہ لکھتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظر اور جادو کا معاملہ ہے جو کسی نے کر دیا ہے۔ تو آپ اس میں یہ بتائیں کہ دینی لحاظ سے اگر کسی کو نظر لگ جائے یا اس کو محسوس ہو کہ اس پہ جادو ہو گیا ہے تو اس کا اینٹی ڈوٹ کیا ہے، یا اس کا ریمیڈی کیا ہے؟ اگر کسی کو سر درد ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ نظر لگنا، جادو ہونا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے، سرے سے موضوع نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، خواہ وہ جسمانی بیماریوں اور تکلیفوں کے ہوں، خواہ وہ نفسیاتی بیماریوں اور تکلیفوں کے ہوں، اس کا باعث کوئی علم بن جائے جیسے جادو ہے، تو اس کو بالکل اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح ہم اپنے جسم کو لاحق ہونے والے امراض کو دیکھتے ہیں، ان پہ تحقیق کرتے ہیں، ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی کرنا چاہیے۔ جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اور جو علم دیے ہیں، ان میں سے ایک علم وہ ہے جو مادے یا میٹر کے اندر جو قوانین ہیں، لاز ہیں، ان کی دریافت سے بنتا ہے۔ اس علم کو آپ سائنس کہتے ہیں۔ یعنی یہ علم ہے کہ جس کے یہ کرش میں آپ دیکھ رہے ہیں، آج سے 200 سال پہلے کی کسی آدمی کو اٹھائیے اور اس کو انٹرنیٹ کے سامنے بٹھا دیجئے، پاگل ہو جائے گا دیکھ کے۔ یعنی مادے کے اندر جو قوانین کار فرما تھے، ریت کے ذروں نے بولنا شروع کر دیا، یہ مادی قوانین ہے۔ بالکل اسی طرح سے دنیا میں صرف میٹر یا مادہ نہیں ہے، نفس بھی ہے۔ یعنی میرے اندر جو شخصیت ہے، آپ کے اندر جو شخصیت ہے، اس کو قرآن نفس کہتا ہے۔ یہ شخصیت مادی نہیں ہے، اس کے بھی لاز ہیں، اور ان کو دریافت کر کے انسانوں نے قدیم ترین زمانے سے بعض علم ایجاد کیے ہیں۔ یہ جو آپ کی جدید سائنس ہے، یہ بھی اصل میں جنگلوں سے ایجاد ہونا شروع ہوئی تھی، ایسا ہی معاملہ اس کا ہے۔ نفسی علوم میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی زیادہ، عام طور پر کویکس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، لیکن ان علوم کے بارے میں تجربہ یہی بتاتا ہے کہ وہ ایک حقیقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جادو بھی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ نظر کے بارے میں بھی انسانوں کا تجربہ یہی ہے۔ میں یہاں دیکھیے کوئی مذہبی بات نہیں کر رہا، انسانوں کا تجربہ یہ ہے کہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کے پیچھے اس کا ذہن کیا کام کر رہا ہے، اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ سائنسی طور پر اب ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ سمندروں میں جو مد و جزر ہوتا ہے، ٹائیڈ ہوتا ہے، اس کا باعث چاند کی کرنیں بن جاتی ہیں۔ تو بے شمار چیزیں ہیں دنیا میں جن کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ انسانی تجربات ہم کو معلوم ہے، تو جن چیزوں کے بارے میں کوئی تحقیق ہو جائے، اس کا کوئی علاج دریافت ہو جائے، نئی نئی بیماریوں کو آپ دیکھ رہے ہیں پیدا ہو رہی ہیں، انسان ان کا علاج دریافت کرتا ہے۔ تو جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ بھی اب علم کا موضوع بن چکی ہے۔ سائیکارٹری ہے، سائیکالوجسٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو باطن سے کیا بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس کے بیہیویئر میں کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے نفسی علوم ہے، یعنی ایک مادی علوم ہے جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، ایک نفسی علوم ہے۔ تو ان علوم کو آپ کو تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے۔ اگر اس کا کوئی تجربہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ جنگل میں پھر رہے ہوں، وہاں آپ کو کوئی کیڑا کاٹ جائے
کوئی سانپ کاٹ جائے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل جنگلی آدمی آپ سے کہے کہ یہ اس درخت کا پتہ لگا لیجئے آپ کو آرام ہو جائے گا. یہ انسانی تجربات ہیں، سارے علم اسی طرح پیدا ہوئے ہیں. تو نفسی علوم میں ہمیں بہت سے تجربات معلوم ہیں، ہم بہت سی چیزوں سے واقف ہیں، بہت سے لوگ ان کو روایت کرتے ہیں. ان کے بارے میں صحیح اصول یہ ہے کہ کہیں آپ کو معتبر طریقے سے کوئی علاج مل جائے ضرور کریں ان میں سے کسی بھی چیز کا. اور اگر کسی چیز کا علاج نہیں مل رہا تو اللہ سے دعا کریں، بار بار دعا کریں، نماز پڑھ کے دعا کریں، سر سجدے میں رکھ کے دعا کریں. مومن کو، مسلمان کو ایک ہی تعلیم دی گئی ہے، یعنی جو علم اس کے پاس ہے اس کی روشنی میں علاج کرے، اگر ہے، نہیں ہے تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے. تو یہی طریقہ ہے. باقی یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. یہ جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا ہے وہ دوسرے علوم کے مطالعے کی بنیاد پر عرض کیا ہے. دنیا کی ساری تہذیبوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں نظر کا تصور بھی موجود ہے، جادو کا تصور بھی موجود ہے. قرآن مجید نے ضمناً اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادوگروں کو لایا گیا، انہوں نے کیا کیا. یعنی یہ کوئی مذہبی موضوع نہیں تھا، ایک واقعہ سناتے ہوئے بیان کر دیا ہے. اس کی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ رسیاں سانپ بن گئی تھیں، بلکہ یخیل الیہ، گویا یوں محسوس ہوا لوگوں کو کہ یہ سانپ بن گئی ہیں اور حرکت کر رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ بتایا ہے کہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں اس کا بڑا فروغ ہو گیا تھا اس علم کا. تو قدیم زمانے میں نفسی علوم کا بہت فروغ رہا ہے، موجودہ زمانے میں سائنسی علوم کا فروغ رہا ہے. جس طرح سائنسی علوم کے نتائج آپ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، قدیم زمانے میں نفسی علوم کے نتائج بھی ایسے ہی حیران کن ہیں. قرآن نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے کہ ان علوم کا، یہ جو نفسی علوم ہے، ان کا ایک ماہر حضرت سلیمان کے دربار میں تھا. انہوں نے اس سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کا تخت منگوا لوں 1500 میل کے فاصلے سے. تو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے دربار کے برخاست ہونے تک لا دیں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس اللہ کے قانون کا ایک علم تھا. اس نے کہا آپ آنکھ جھپکیے، جب انہوں نے کھولی تو تخت موجود تھا. اس وقت کتنا تعجب ہوتا تھا. میں یہاں بات کر رہا ہوں، یہ میری بات اس وقت آپ کا موجودہ علم بین ہی اسی وقت اٹھا کے میری تمام حرکات سمیت انڈونیشیا میں پہنچا دے گا. اور انڈونیشیا کیا، چاند اور مریخ پر بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سائنسی علوم ہے، وہ نفسی علوم ہے. نفسی علوم کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن ان میں تحقیق نہیں ہوئی، وہ سائنس نہیں بنے، ان کو سائنس بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اگر نفسی علوم جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ آپ اگر یہ بتائیں کہ نظر کے معاملے میں آپ 7 مرچیں اگر جلائیں اور وہ جل جائیں تو نظر اتر جائے. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سپرسٹیشن بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ اس سے ایسا ہو کہ واقعی نظر اتر جائے، کیا یہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نفسی چیزیں اگر آدمی پر اثر انداز ہوں تو قدیم تجربات میں ان کے بہت سے علاج لوگ بتاتے ہیں. ان میں اگر کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے، کوئی توہم پرستی نہیں ہے تو آپ وہ علاج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان میں کوئی شرک کا پہلو ہوگا، کسی شیطان سے مدد مانگی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے گا، تو پھر وہ ممنوع ہو جائے گا. ہر وہ تدبیر آپ کر سکتے ہیں، یعنی خاک کی چٹکی بھی بعض اوقات آپ کے لیے علاج معالجے کا باعث بن جاتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں. لیکن یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ نے یہ پوچھا کہ ہمارے ہاں یہودی عورتیں آتی ہیں ملنے ملانے کے لیے اور بعض موقعوں کے اوپر وہ بعض دم بتا دیتی ہیں، تو آپ نے فرمایا بس یہ دیکھ لینا کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہونی چاہیے. انسانوں کے یہ تجربات ہر شخص کو پیش آتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، وہ کوئی توہم پرست آدمی نہیں تھے، جدید پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے خود اپنا واقعہ اپنی سوانے میں بیان کیا ہے گریبان چاک میں، کہ وہ مالدیپ پہ غالباً گئے ہوئے تھے اور ان کو سیر کے دوران میں کسی بھیڑ نے یا کسی اور چیز نے کاٹ لیا اور یہ ان کا پورا بازو سوج گیا، یہاں تک کہ وہ چل رہے تھے اور ان کے لیے بازو ہلانا مشکل تھا. تو ان کے ساتھ پاکستان کے ایک اس طرح کے کسی علم کے ماہر بزرگ بھی موجود تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا کاٹ گئی ہے کوئی چیز اور سوج گیا پورا بازو. تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر انگلی رکھی، کچھ پڑا، پھونکا اور معلوم ہوا کہ کبھی وہاں کوئی نہ تکلیف تھی نہ سوجن تھی، کچھ بھی نہیں. تو اس وجہ سے ان علوم کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ ان کو مذہب بنائیے. یہ علوم ہے ایسے ہی جیسے سائنس ہے. یعنی ڈسپرین کی گولی میں جس نے تاثیر رکھی ہے اس نے اور بھی بہت سی چیزوں میں تاثیر رکھ دی ہے. اس کو تجربے سے جاننا چاہیے اور اس کو علم کے طور پر سیکھنا چاہیے.
میں پھر عرض کر دوں کہ اس علم کے ماہرین اب زیادہ تر کویکس ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی ترغیبات دے کے ان کو خراب کرتے ہیں. ان کو مذہب کا شعور بھی نہیں ہوتا، اخلاقی چیزوں کا شعور بھی نہیں ہوتا. تو اس میں احتیاط ضرور کریں، لیکن اس علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے بالکل خام حالت میں، اس کو ترقی دے کے ایک سائنس نہیں بنایا گیا. یہ سوال ہے جی ابارشن یا اسقاط حمل کے بارے میں، اور یہ سوال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی میرڈ خاتون جو ہے وہ ریپ ہو جائیں یا وہ انسیسٹ کا وکٹم بن جائیں، تو اس طرح کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں کیا ابارشن جائز ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے اور قرآن مجید نے بھی واضح کر دی ہے کہ انسان کی تخلیق کے 2 مرحلے ہیں. پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو بنایا اس وقت بھی انسان کی تخلیق 2 مرحلوں سے گزری ہے، اور اس وقت بھی 2 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں انسان کا حیوانی وجود بنایا جاتا ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 120 دن میں پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. اس میں زندگی موجود ہوتی ہے لیکن یہ حیوان انسان ہے. 120 دن کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے. قرآن مجید نے آدم و حوا کی تخلیق میں بھی یہی بتایا کہ کئی نسلوں کے بعد جب انسان کا حیوانی وجود پایا تکمیل کو پہنچ گیا، نقص سے درست ہو گیا، بالکل اس کا تسویہ ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شخصیت دی. تو 120 دن سے پہلے کسی بھی ضرورت کے تحت ایبارشن ہو سکتی ہے. 120 دن کے بعد وہ پھر انسان ہے، پھر آپ اس کے قتل کا ارتکاب نہیں کر سکتے. یہ سوال بھی اس سے پچھلے سوال سے کچھ ملتا جلتا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ پامسٹری، ایسٹرالوجی اور ٹیرٹ کارڈ ریڈنگ وغیرہ جو ہے یہ کیا ممنوع ہے اسلام میں، اور اس سے بھی کیا کوئی سپرسٹیشن پیدا ہوتی ہے؟ اسلام میں کوئی علم بھی ممنوع نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کیا اس علم کو بطور علم پیش کرتے ہیں. مثلا دیکھیے کہ یہ جو نفسی علوم جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کا اگر کوئی ماہر ہو جائے تو وہ ساتھ ہی یہ تاثر دینا شروع کر دیتا ہے کہ میں بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں، اللہ کے ساتھ میرے خصوصی تعلقات ہیں. حالانکہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسیحی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے. علم ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سائنسدان بغل بنا کے یہ ساری ایجادات دنیا سے چھپا لیتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے براہ راست رابطہ ہو گیا ان کا. تو بالکل یہی صورتحال ہے. تو علم کو علم کے طور پر پیش کیجیے. اگر کوئی اس کا ماہر ہے تو وہ اسی حیثیت سے اس کا تعارف لوگوں کو لائے، اسی حیثیت سے بات کریں. اگر آپ علم کو علم کے طور پر پیش کریں گے پھر کوئی خرابی کی بات نہیں. لیکن اگر اس کو استعمال کر کے اپنی سیاست بازی کے لیے یا اپنی مشیخت کے لیے آپ کوئی بغل بنائیں گے، فریب دیں گے، یہ وہ چیز ہے کہ جو جرم ہے. یہ تمام معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو جواب دیا ہے تو یہ بتا دیا ہے پہلے کہ دیکھیے میں یہ جواب اپنے تجربے اور دوسرے علوم کے مطالعے کی بنیاد پر دے رہا ہوں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک فالو اپ سوال ہے جی زکوٰۃ کے بارے میں. ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ اس کے ریٹس آپ نے بتائے، تو اگر ان کے مطابق ہم زکوٰۃ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکس بھی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو کافی زیادہ بنتا ہے، تو کیا یہ ٹیکس ہماری زکوٰۃ کو کور کر لیتا ہے؟ جی بالکل. میں نے یہ بات پاکستان میں بھی کہی ہے، دنیا میں ہر جگہ کہی ہے. جب ریاست نے اپنا حق خود آپ سے وصول کر لیا تو وہ ادا ہو گیا. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں. پھر دیکھیں کہ کیا حکومت نے آپ سے، خواہ وہ پاکستان کی حکومت ہے، خواہ امریکہ کی حکومت ہے، کسی اور ملک کی حکومت ہے، کیا اتنا لے لیا ہے تو ادا ہو گئی. اگر کم لیا ہے تو باقی آپ کو ادا کرنا. بچے جب ڈیٹنگ کے بارے میں یا پری میرٹل تعلق کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی اگر آپ ہسٹری جانیں تو ڈیٹنگ کو آج سے کچھ عرصے پہلے کورٹشپ کہا جاتا تھا، اور اس سے بھی کچھ پہلے یہ شیپرانڈ ہوتی تھی. یعنی بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے چونکہ دقت پیش آتی تھی تو ماں باپ اپنی موجودگی میں پراسپیکٹیو رشتوں میں ان کو آپس میں ملاقات کرواتے تھے. اور جس طرح سے آج لڑکے اور لڑکی بالکل اکیلے ملتے ہیں، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ آج سے 100-150 سال پہلے یہ شیپرانڈ ہوتی تھی. یعنی جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ملتے تھے، باہر بھی جاتے تھے، اور ایک لحاظ سے لمیٹڈ اپنا ان کا ایکسپوجر ہوتا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کوئی ایسی وائبل چیز بن سکتی ہے خود اسلام کی نگاہ میں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکی کے اس تعلق کو روک نہیں سکتے. یہ ایک نیچرل اپوزٹ اٹریکشن ہے اور اس میں قدغن لگانے میں بہت سارے مسائل ہیں. تو کیا یہ جو قدیم شیپران ڈیٹنگ ہوتی تھی جس میں ماں باپ کی موجودگی میں بچے اس طرح سے مل لیتے تھے، اس کو رواج دیا جا سکتا ہے یا اس کو کوئی متبادل سمجھا جا سکتا ہے، یا یہ ایک بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے؟ یہ
یہ اس کو الٹ کے دیکھیں، اسلام کو اعتراض کس چیز پر ہوگا؟ اس چیز پر ہوگا کہ کسی خاتون کے بارے میں کوئی تہمت نہ لگے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے شادی سے پہلے کہ جو اس تعلق کو خراب کر دے جس کے مقدس ہونے کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ جو بھی پابندی لگائی جائے گی، جہاں بھی ہدایت کی جائے گی، جو بھی نصیحت کی جائے گی، وہ اس ہدف کے لیے کی جائے گی۔ آپ بچے کو بتائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے اس بات کی کہ اسلام آپ سے اس معاملے میں چاہتا کیا ہے۔ یہ جو کچھ باقی باتیں ہیں اس کو ہماری فقہ میں کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی اصل میں روکا کس چیز سے گیا ہے؟ بدکاری، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور جس سے سختی کے ساتھ روک دیا وہ یہ ہے۔ بدکاری کی طرف کوئی بڑھنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ۔ یہ حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی کسی ملک میں، کسی قوم میں آپ کہیں روک سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ کہیں اور روک سکتے ہیں۔ تو اصل میں اس میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ہر بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ تمہارا پروردگار کیوں پابندی لگا رہا ہے بدکاری پر، وہ کیوں یہ نہیں چاہتا کہ شادی سے پہلے اس طرح کے کوئی تعلقات قائم ہو جائیں، لہٰذا تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اس حفاظت کے لیے اگر تم اپنے اوپر کچھ پابندیاں رضاکارانہ طور پر لگا لو تو اس سے تم اپنے آپ کو قوت فراہم کرو گے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کی موجودگی میں مل لیجیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں مل لیجیے، اور اس طرح کی بہت سی دوسری تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ دین میں جس چیز کو روکا گیا ہے وہ صرف وہی ہے۔ اس تک پہنچنے کے ذرائع بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ کو فلو نہیں ہونا چاہیے۔ اب اماں یہ کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا کوٹ پہن کے چلے جاؤ، اچھا مفلر لے کر چلے جاؤ، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں کمبل لے کے جاؤں گا، چلے جائیے، لیکن بات یہ ہے کہ فلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ سوال ہے جی نماز کے حوالے سے کہ یہاں کس موقع پہ اور کن کن شرائط پر ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نماز کے بارے میں جو قانون ہے، دیکھیے نماز جو ہے یہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ نماز بڑی غیر معمولی چیز ہے، یہ خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کا اظہار ہے۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی مشغولیت میں ہوتے ہیں، پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، تو ہم فوراً لبیک کہتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کو زندگی میں ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح کہ ایک بڑی ہی مقدس ہستی کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہونے جا رہا ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، تعلق کا اظہار بھی ہے، تو اللہ کی بات اور اللہ کی آواز کے اوپر فوراً لپکنا چاہیے۔ لیکن 5 وقت آپ کو یہ پڑھنی ہے، زندگی کی مشغولیتوں میں پڑھنی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک تفصیلی بات بتا دی ہے اور خود قرآن مجید میں بتا دی ہے۔ 5 وقت جو نماز آپ پر فرض کی گئی ہے، لازم ہے، جس کے لیے آپ کو جواب دینا ہے۔ اگر پڑھیں گے اللہ بہت اجر دے گا، اگر نہیں پڑھ سکیں گے تو اللہ پوچھے گا۔ وہ فرض نماز ہے، 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، یہی فرض نماز ہے۔ اس کے سوا باقی سب نفل ہیں، آپ پڑھیں گے اللہ اجر عطا کرے گا، نہیں پڑھیں گے نہیں پوچھے گا۔ تو فرض نماز پہلے جان لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں تو وہ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں پڑھنی۔ تو ایک تو یہ فرق اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس نماز کے لیے میں، آپ، ہم سب جواب دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور حاضری کے لیے جو چیز لازم کر دی ہے وہ فرض رکعتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ کسی نے اگر یہ اہتمام کر لیا اللہ کے ہاں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن آدمی شوق سے مزید نفل پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی پڑھتے رہے ہیں، مسلمان بھی عام طور پر پڑھتے ہیں، وہ نفل ہے۔ میں پھر عرض کر دوں نفل ہے۔ یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ وہ نفل ہیں جو رسول اللہ نے پڑھے، یعنی ان کی اصل حقیقت وہی نفل ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بعض اوقات جلدی میں ہوتے ہیں، آپا دھاپی میں ہوتے ہیں، آپ کو سفر پہ جانا ہے، آپ کہیں جہاز پکڑ رہے ہیں، کہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی آپریشن کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں جانا ہے۔ زندگی میں بے شمار اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ان تمام موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے اجازت دی ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یعنی ظہر کا وقت ہو گیا، ساتھ ہی عصر پڑھ لیجیے، نہیں پڑھ سکے اور عصر کا وقت آ گیا اس وقت ظہر پڑھ لیجیے۔ یہ قضا نہیں ہوگی نماز، یہ ادا نماز ہے۔ یہی مغرب اور عشاء میں ہے۔ مغرب کا وقت ہوا، آپ کو جہاز پکڑنا ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، کوئی اور مجبوری ہے، آپ مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیجئے، یہ ادا نماز ہوگی، یعنی اس میں کوئی چیز قضا نہیں ہوئی۔
آپ نکل کھڑے ہوئے ہیں مغرب سے ذرا پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جہاز پکڑنے کے لیے جانا ہے، کوئی آپریشن کرنے کے لیے جانا ہے، عشاء کا وقت ہو گیا، اب آپ کو نماز کا موقع ملا ہے، وہ جو مغرب آپ کی رہ گئی تھی اس کو ساتھ پڑھ لیجئے، یہ قضا نہیں ہوئی، یہ ادا نماز ہوگی۔ تو ایک رعایت دی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے کہ آپ پوری نماز پڑھ سکیں، تو اجازت دے دی ہے کہ صرف جمع ہی نہیں کر سکتے، آپ 4 رکعتوں والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، یعنی جلدی ہے، آپ افراتفری ہے، افراتفری ہے، تو ایک مزید رعایت یہ دے دی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر آپ جو 4 رکعت والی نماز ہے، یعنی ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، عصر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، عشاء کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، مغرب اور فجر اسی طرح قائم رہے گی۔ اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ کوئی مجبوری پیش آ گئی آپ کو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف جمع کریں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قصر کریں جمع نہ کریں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قصر بھی کر لیں جمع بھی کر لیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب معاملات کیے ہیں اور اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کر دی۔ اس کے بعد آگے مزید یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع اور قصر کے لیے بھی کہیں اترنا پڑے گا، کہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا ہے کہ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب وقت آ گیا ہے تو آپ کو جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا حی علی الصلاۃ، آپ کو کہنا ہے لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر جھکا دیجیے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سجدہ نہیں ہوگا، اس میں آپ بہت سے ارکان ادا نہیں کر سکیں گے، چیزیں اشاروں پر چلی جائیں گی، لیکن اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مصیبت مشغولیت پیدا ہو گئی ہے جس سے نکلنا ہی ممکن نہیں، اتنا بھی نہیں ہے وقت، یا آپ اس پوزیشن میں نہیں رہے، مثال کے طور پر سوتے رہ گئے، تو جیسے ہی آنکھ کھلے پڑھ لیجئے، وہ بھی قضا نہیں ہوئی، وہ بھی ادا نماز ہے۔ چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو رات کے وقت پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا گیا، آپ نے بھی بستر کھول لیا، صحابہ کرام بھی سب لیٹ گئے، تو بلال سے آپ نے فرمایا کہ بلال ذرا خیال رکھنا، کہیں تھکے ہوئے ہیں ہم سب لوگ، فجر کی نماز نہ چلی جائے۔ ہوا یہ کہ آپ بھی سوتے رہ گئے، صحابہ بھی سوتے رہ گئے اور بلال بھی سوتے رہ گئے، اور فجر نکل گئی، سورج کی کرنوں نے لوگوں کو اٹھایا۔ بلال سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا حضور میں نے پوری کوشش کی تھی، غلبتنی عنایا، میری آنکھیں مجھ پر غلبہ پا گئیں۔ وہ بھی سو گئے۔ اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کی، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج بہت کوتاہی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، انما التفریق فی الیقظہ لیس التفریق فی النوم، سوتے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، جاگتے میں کوتاہی ہوتی۔ آخری چیز یہ، تو یہ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ ساری باتیں اللہ کے پیغمبر نے بتا دی ہیں۔ اس وجہ سے جو میں نے یہ 5 چیزیں بتائی ہیں ان کے لحاظ سے نماز کا اہتمام کیجئے۔ نماز خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کو محض کوئی اپنے اوپر پابندی نہ سمجھیے، شوق کے ساتھ آپ یوں سمجھا کیجئے کہ آپ کی ماں نے آپ سے کہا ہے کہ بیٹے 5 منٹ کے لیے میرے پاس جانے سے پہلے آ جایا کرو، آپ کا پروردگار کہتا ہے 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ جایا کرو، تو شوق سے جائیے، لیکن یہ سب رعایتیں اور سہولتیں اس میں دے دی گئی۔ یہ سوال ہے جی کہ کیا امریکہ میں رہنا یا دوسرے ممالک میں رہنا دارالکفر میں رہنے کے مترادف ہے، اور کیا ہم غیر مسلم ممالک میں رہ سکتے ہیں؟ یہ خدا کی زمین ہے، اس میں کوئی دارالکفر اور کوئی دارالاسلام نہیں ہے۔ بعض ملکوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، بعض میں ان کی اکثریت نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت نیشن سٹیٹس قائم ہو چکی ہیں۔ یہ قدیم زمانے کی اصطلاحات اپنی موت آپ مر چکی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کوئی مذہبی اصطلاحات بھی نہیں تھیں، ایک زمانے کی جیورسٹ نے یہ اصطلاحات قائم کی تھیں۔ یہ خدا کی زمین ہے، آپ جہاں چاہے رہیے، بس یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے بندے بن کر رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے بن کر رہیں۔ یہ آپ کے پچھلے جواب پہ ایک فالو اپ سوال ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مطابق جنتی مرد کے لیے اس کی بیوی حور ہوگی، پھر بریکٹ میں لکھا ہے خدا نہ خواستہ۔ تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا،
اور آپ کا جواب یہ ہے کہ مردوں کو بھی کسی نے چھوا نہ ہوگا. اس میں پھر عورتوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو بات ہے، یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھ کے بیان کر دیا. پہلے تو میری بات سن لیجئے میں نے کیا کہا ہے. عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حور کوئی الگ مخلوق ہے، یعنی وہ چونکہ اردو زبان میں حور کا لفظ بولا جاتا ہے، تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حور کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. اس دنیا میں جو عورتیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقائص سے پاک کر کے اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ یہ ایڈجیکٹو ان کے لیے استعمال ہوا ہے. حور کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے، حور ایڈجیکٹو ہے. جیسے آپ بیان کرتے ہیں نا کہ آہو چشم، جیسے آپ بیان کرتے ہیں گوریاں، جیسے آپ بیان کرتے ہیں کنواریاں، تو یہ ایڈجیکٹوز ہیں. یہ سارے ایڈجیکٹوز قرآن مجید میں خواتین کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو یہ خواتین کی صفت ہے، نہ کہ کسی الگ مخلوق کا نام ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ آپ کو صرف بیوی ملے گی. ہو سکتا ہے کہ شوہر صاحب جہنم میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے بیوی جہنم میں چلے جائے. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نور میں یہ بتایا ہے کہ وہاں جو رشتے ہیں وہ ان کے اخلاق کی بنیاد پر قائم ہوں گے. چنانچہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان بیویاں ہیں وہ ان کو ملیں گی جو جہنم میں نافرمانی کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اور جو نافرمان مرد ہیں وہ ان کو ملیں گی جو جہنم میں نافرمانی کی سزا عورتیں بھگت رہی ہوں گی. الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، تو قرآن مجید نے بیان کر دیا اس کو. تو جو بات میں نے عرض کیا وہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی میاں بیوی کے اسی طرح کے رشتے ہوں گے. نہیں، جنت جو ہے وہ ان اصولوں پر قائم نہیں ہوگی جن پر دنیا کا نظام چل رہا ہے. جنت کے بارے میں عورتیں بھی سن لیں اور مرد بھی. جنت کیا چیز ہے، ایک جملے میں قرآن نے اس کو بیان کیا، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم. کیا تفصیلات پوچھ رہے ہو، جو خواہش کرو گے پوری کر دی جائیں گی. تو اس لیے جنت یہ ہے. اور اس میں تعداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی خواہش کیا ہے؟ یہ سوال ہے جی، نبوت کے دعوے دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا حکم ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا وہ واجب القتل ہیں؟ اور اگر ہے تو اس ریاست میں یہ قانون کیا نافذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کو قتل کیا جائے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد میں جو نبوت کے دعوے دار تھے ان سے کیا سلوک ہوا؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسیلمہ ابن کذاب کو قتل کیا گیا، کیا یہ فی الواقع صحیح ہے؟ مسیلمۃ الکذاب ابن کذاب نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قطعی قانون قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ قتل یہ صرف 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس کے سوا قتل نہیں ہو سکتا. آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت کئی لوگوں سے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. 2 ہی صورتوں میں کسی کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ اس نے دنیا میں لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے، یا اس نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا. اس کے سوا کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. پہلے تو یہ اصول سمجھ لیجیے. یعنی کسی اور جرم میں بھی سوائے ان 2 جرائم کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی جان کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے. یہ 2 جرائم ہیں جن پر آپ کو قتل کی سزا دینے کا حق دیا گیا ہے. یہاں بھی لازم نہیں ہے لیکن آپ موت کی سزا دے سکتے ہیں. یہ جو عام بحث ہو رہی ہے اس وقت مغرب میں بھی کہ موت کی سزا، تو موت کی سزا صرف ان 2 جرائم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا دی جا سکتی ہے. یہ لازم نہیں کیا اس بات کو، دی جا سکتی. دوسری چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول کی حیثیت سے عرب میں مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا رسولوں کے بارے میں ایک قانون ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی رسول کو اللہ تعالیٰ کسی قوم میں بھیج دیتے ہیں تو اس قوم کے لیے دنیا ہی میں قیامت برپا ہو جاتی ہے. آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کر پڑھیے، وہ آپ کو اس قیامت کی تاریخ بتا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے نوح کی قوم کے لیے یہ قیامت کیسے برپا ہوئی، قوم سمود کے لیے کیسے برپا ہوئی، قوم عاد کے لیے کیسے برپا ہوئی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے بھی یہ قیامت برپا کی گئی تھی. سورہ توبہ اس قیامت کو بیان کرتی ہے جو زمین پر برپا کی گئی، جس میں خدا نے ماننے والوں کو جزا دی، نہ ماننے والوں کو سزا دی.
اسی وجہ سے اس سورہ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ وہ خدا کے قہر، غضب اور اس قیامت کا بیان ہے جو اس موقع کے اوپر برپا کی گئی۔ اس کے تحت وہاں سرزمین عرب میں جتنے لوگ تھے ان کو 2 سزائیں دی گئی، یعنی جو ماننے والے تھے ان کو اللہ نے سرفرازی دی، ان کو اس ملک کا نظم و نسق دے دیا، ان کے لیے ایک عظیم حکومت کا فیصلہ کر دیا، اور جو نہیں ماننے والے تھے، منکر تھے، ان کو 2 سزائیں دی گئی، ایک موت کی سزا اور دوسرے محکومی، ذلت کے ساتھ محکومی کی سزا، غلامی کی سزا۔ تو اصل میں یہ جتنے واقعات حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں دوسروں کے آپ پڑھتے ہیں وہ اس قانون سے متعلق ہیں، یہ حق مجھے یا آپ کو نہیں دیا گیا۔ تو خدا تعالیٰ ہی سزا دیتا ہے، شرک کی، کفر کی اور ارتداد، اپاسٹسی کی سزا کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی حکومت کسی کو نہیں دے سکتی، وہ صرف خدا دیتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کے زمانے میں وہ آخری بار دے دی گئی، اب قیامت تک کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم اس کی غلطی واضح کریں گے، ریزننگ کریں گے، بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم کر دی گئی ہے، اور اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کیوں ختم کر دی گئی ہے، اس کو ختم ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اسی قرآن مجید کے اعلان کی روشنی میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، لوگوں صرف نبوت کا دعویٰ ختم نہیں ہوا، نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مبشرات۔ صحابہ نے پوچھا وہ مل مبشرات، یہ مبشرات کیا ہیں یا رسول اللہ جو باقی رہ گئے ہیں؟ آپ کا جواب جو ہے روئے الرجل الصالح، کسی نیک آدمی کو کوئی سچا خواب آیا، بس اس کے سوا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ ہم بتائیں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، نہ آپ کو کسی کو مارنے کا حق ہے، نہ کسی پہ طعن و تشنیع کرنے کا حق ہے، نہ کسی کو گالیاں دینے کا حق ہے۔ ہم ایک مہذب اور شائستہ قوم ہے، ہم غلطی واضح کریں گے اور دلیل کے ساتھ واضح کریں گے۔ یہ سوال ہے جی، عشق رسول کے کئی درجات نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اس میں بہت ہی انتہا پسند درجات میں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ابتدائی درجے کے عاشق ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا اس میں کیا طریقہ تھا؟ قرآن مجید نے عشق کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ عشق دماغ کا خلل ہوتا ہے، اس لفظ کو استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن کا لفظ ہے محبت۔ محبت ہم ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے بھی کرتے ہیں۔ جس چیز کا تقاضا کیا گیا وہ محبت ہے، اور قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ماں باپ یہاں تک کہ اپنے وجود پر بھی ترجیح دیجیے، بس یہ اس محبت کا مطلب ہے، وہ کوئی دماغ کا خلل نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ جب کوئی انسان پہ آزمائش آتی ہے یا کوئی برا واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ منظور تھا یا اللہ کی مصلحت تھی، تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے کہ ہم ہر برے واقعے کے نتیجے میں یہ کہیں کہ یہ اللہ کو منظور تھا؟ اور اگر یہ ہے تو پھر قرآن مجید میں کیا یہ کہیں بیان ہوا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بات کوئی مصلحتاً ہوئی ہے یا خدا کی سزا کے طور پہ ہوئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں اس دنیا کے میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اجازت دیتا ہے وہ تبھی ہوتی ہے، یہ بس اس ایمان اور عقیدے کا اظہار ہے، لیکن چیزیں اسباب کے تحت ہوتی ہیں۔ میں نے اگر کسی کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اختیار دے رکھا ہوا تھا اور اس کے استعمال کی آزادی دے رکھی ہوئی تھی، یہ اس کے غلط استعمال سے ہوا ہے۔ تو یہ جو جملے عام طور پر اس طرح کے بولے جاتے ہیں وہ بس ایک ایمان اور عقیدے کے اظہار کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ اصل بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس کے تحت ہم صحیح کام بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ ارادہ اور اختیار کہاں تک دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دین کے معاملے میں کچھ ہدایت تمہیں دے کر دنیا میں پیدا کیا ہے، کچھ ہدایت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے، لیکن تم پر اس کے سوا کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تم اس ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، آزادی ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر اختیار کر لو۔ تو اس لیے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہماری طرف سے وہ ہمارے اس اختیار کے استعمال کی غلطی سے ہوتا ہے۔ دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو امتحان کے طور پر، چونکہ دنیا بنائی اس لیے گئی ہے، آتی رہتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے گنجائش رکھی ہے تاکہ لوگوں کو خدا یاد رہے،
موت بھی اسی لیے. دیکھیے نا موت کے بارے میں کیا کہا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت و حیات کا یہ کارخانہ اس لیے بنایا ہے, میں آزمانا چاہتا ہوں تمہیں. تو اللہ نے چونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے تو یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں. اس میں یہ بات کہ یہ سب کچھ جو کچھ تھا وہ اللہ کو منظور تھا, نہیں, بہت سی چیزیں اللہ کو منظور نہیں ہوتی لیکن اس نے اس کی اجازت دی ہوتی ہے. اللہ کو کسی کا قتل منظور نہیں ہے, اللہ کو کسی کی آبرو ریزی مطلوب نہیں ہے, ہرگز منظور نہیں ہے, لیکن انسان کو اس نے آزادی دے رکھی ہے, یہ ہو جاتا ہے یہ معاملہ. تو یہ جملے جو ہے یہ کوئی قرآن کے جملے نہیں ہیں, حدیث کے جملے نہیں ہیں, یہ اصل میں لوگ اپنے ایمان کا عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. اصل بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مادی مصیبتیں رکھی ہیں, کچھ روحانی مصیبتیں رکھی ہیں تاکہ ہمیں خدا یاد رہے, اور کچھ وہ جرائم ہیں جو ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آزادی اور اختیار دیا گیا. یہ سوال ہے جی, میں اس کی کچھ مزید توسیع کرتے ہوئے سوال کو ذرا اس کا اسکوپ انلارج کر رہا ہوں. انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ بچوں کے لیے کلاسز کا بندوبست کرتا ہے اردو اور انگریزی زبان میں, خاص طور سے جو ویسٹرن سوسائٹی کی ضروریات کو سامنے رکھ کے. تھوڑا سا اس کا تعارف کروائیں, اور یہ بھی چونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کچھ عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں جب سے آپ یہاں آئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ادارے کی ایک برانچ یہاں پہ قائم کریں یا مرکز یہاں پہ قائم کریں. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل بتائیں کہ وہ اس مرکز کی کیا نوعیت ہوگی اور اس کے کیا خط و خال ہوں گے. یہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے یہ اس کا نام المورد ہے. یہ پاکستان میں 1983 میں قائم کیا گیا تھا اور اس وقت دنیا بھر میں اس کے چیپٹرز قائم ہیں. یہاں یو ایس اے میں اس کا چیپٹر 2015 سے قائم ہو چکا ہے. اس وقت المورد یو ایس اے کی دعوت ہی پر میں یہاں آیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں, یہ ہو چکا ہے اور یہاں کے لوگوں نے قائم کیا ہے. یہ بالکل ایک جمہوری اصولوں پر کام کرنے والا انسٹیٹیوٹ ہے, ایک تعلیمی ادارہ ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایک یہ کہ مسلمانوں میں دینی علوم میں ریسرچ کو پروموٹ کیا جائے. یعنی ہمارے ہاں چونکہ دینی علوم میں بڑے عرصے سے تحقیق کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, جو بھی دین کے علوم ہیں ان میں انکریج کیا جائے, حوصلہ افزائی کی جائے کہ لوگ ریسرچ کا کام کریں تاکہ ریفارمیشن کا ایک عمل, ریکنسٹرکشن کا ایک عمل ہو. تو 1983 سے ہمارے ہاں بہت سے اہل علم ہیں جو مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو کچھ اسکالرشپ دیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس نوعیت کا کام اطمینان کے ساتھ انجام دے سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریسرچ ہو جاتی ہے, جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, جن چیزوں کی تحقیق ہو جاتی ہے, ان کو دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے. اس کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کام کرتا ہے, اور جو جدید ذرائع پیدا ہو گئے ان سب کو کام میں لاد کرتا ہے. اس کی ویب سائٹس بھی ہیں, اس کو دنیا تک پہنچانے کی جو چیزیں کتابوں کی شکل میں, دوسری صورتوں میں ممکن ہوتی ہیں, وہ سب اختیار کرتا ہے. اور تیسرا جو حصہ ہے اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. یعنی جو چیزیں بھی ہمارے سامنے دین کی آ گئی ہیں ان پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. یہ ایجوکیشن جو ہے یہ مختلف مراحل سے چل رہی ہے. اس تیسرے حصے کے معاملے میں ابھی بالکل ہم نے ابتدا کی ہے اور ایک اصولی سا فیصلہ کیا ہے. کچھ کلاسز شروع ہو گئی ہیں, لیکن جو چیز ٹارگٹ کی حیثیت سے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر ایک ایسا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز وجود میں آ جائے کہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, ہر سطح کے لیے مختلف کورسز اس میں ہوں اور ہر طرح کے تعصبات, فرقہ بندیوں سے بالا ہو کر دین کو علم کی حیثیت سے پڑھایا جائے. یعنی صرف یہ نہیں کہ دین کے عالم بنائے جائیں, نہیں, دین ایک عام آدمی کو بھی پڑھنا ہے, ایک بچے کو بھی سیکھنا ہے, بڑے کو بھی سیکھنا ہے. سب کے لیے ہر سطح پر دینی تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے, اور وہ دینی تعلیم نہ کسی مسلک کی ہو, نہ کسی فرقے کی ہو, نہ کسی گروہ کی ہو, وہ خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو. اس میں تمام اختلافات کیسے پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کرا دی جائے تاکہ علم کی بنیاد پر لوگ اپنے دین کے بارے میں رائے قائم کر سکیں. تو یہ مختصر تعارف ہے اس کا. یہ سوال اگرچہ ڈائریکٹلی کنسرن نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو گائیڈنس ہے قرآن مجید سے کی وہ بتائیں, تو یہ لکھتے ہیں جی کہ امریکہ میں اسلامک سینٹرز جو ہیں وہ اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو پبلش نہیں کرتے. اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی کہ جو عام کمیونٹی ہے اس کو پتہ لگے کہ خرچ اخراجات کہاں ہوئے ہیں. سو قرآن مجید کی روشنی میں آپ کیسے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور آپ اس میں کیا رہنمائی دیں گے؟ اگر کوئی آدمی اپنی جائیداد سے کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کیے ہوئے ہے تو جو مرضی کرے, لیکن اگر لوگوں کا, پبلک کا سرمایہ اس میں ہے تو اس میں کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی جا سکتی. ہر چیز کو لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. لوگوں کا حق ہے کہ وہ ایک ایک پائی کے بارے میں سوال کریں.
اس کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے، اس کی رپورٹ شائع ہونی چاہیے، اور ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو بھی آپ علمی، تعلیمی، دینی ادارے قائم کریں ان میں اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ یجری من الانسان مجری الدم، خون کی طرح انسان کے اندر دوڑتا رہتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو قائم رکھا جائے، اسی میں دین کا اور علم کا وقار ہے۔ لیکن میں درخواست ہی کر سکتا ہوں لوگوں سے، زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک پریکٹیکل سوال ہے جو خواتین کو پیش آتا ہے جب وہ حج یا عمرے کے لیے جاتی ہیں۔ یہ پوچھتی ہیں کہ اگر اس سفر کے دوران وہ اپنے ایام کا شکار ہو جائیں تو کیا اس موقع پہ وہ اپنے عمرے کو مؤخر کر دیں؟ یہ خاص طور سے اس لیے ہے کہ وہاں پہنچ کے اگر یہ حالت پیش آ جائے تو حج یا عمرے میں اس سے کیسے پھر دوچار؟ اب تو بہت سی ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا لحاظ کر کے آپ جائیے کہ آپ کو اتنا وقت مل جائے کہ آپ خاتمے کا انتظار کر سکیں، کیونکہ طواف اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، باقی سب معاملات ہو جائیں گے۔ حج میں تمام ارکان ادا ہو جائیں گے سوائے طواف کرنے کے۔ یہ لکھتے ہیں جی کہ قیامت کو اتنا ہیبت ناک کیوں بنا کے پیش کیا گیا ہے؟ قیامت کو اگر آپ جنت کے حوالے سے دیکھیں تو عیش دوام ہے، ابدی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت نقشے اس کے قرآن میں کھینچے ہیں، یہ بتایا ہے کہ وہاں میری کیا نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان کو پڑھ لیجئے، قرآن مجید کی سورہ قمر کو پڑھ لیجئے، واقعہ کو پڑھ لیجئے، دہر کو پڑھ لیجئے، تو بڑے خوبصورت تصویریں ہیں اس میں جو کھینچ دی گئی ہیں۔ ایک مصر کے بڑے اسکالر تھے، شہید کر دیے گئے، سید قطب، ان کی ایک کتاب ہے تصویر الفنی فی القرآن، اس میں انہوں نے قرآن مجید میں جو تصویریں جنت کی ہیں وہ سب اکٹھی کر دی ہیں۔ کبھی وہ مقامات آپ پڑھیے، وہ سب چیزیں موجود ہیں اس کے اندر، اور اس کے مقابل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جائیں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ان کے لیے سزا بھی ہے۔ اس سزا کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر وہ ہیبت ناک لگتی ہے تو آپ اس حصے کی بجائے اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں کا ذکر کیا؟ آج کل کے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بیویوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائیں یا گھر کے کام کریں، اور بیویاں اس سے شے حاصل کر لیتی ہیں۔ تو کہ کیا نیا اسلام ہے؟ اس لیے کہ سیدنا فاطمہ نے اپنے شوہر کے کپڑے بھی دھوئے، ان کے لباس کی مرمت بھی کی، چکی پہ آٹا بھی پیسا، اور یہ جنت کی سردار ہیں، تو کیا یہ پھر اس سے متضاد ہے جو آج کل کے علماء فرما رہے ہیں؟ دیکھیے علماء کیا فرما رہے ہیں وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اصول کی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک وہ ذمہ داریاں ہیں جو قانون کی روح سے شوہر پر یا بیوی پر عائد ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے چونکہ ایک معاہدہ کیا ہے اکٹھا رہنے کا، زندگی بسر کرنے کا، تو قانونی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات تو وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ ایک دوسرے کے وفادار رہیے آخری درجے میں، کیونکہ یہ ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اخراجات فراہم کرے گا، بیوی کے بھی، اس کی اولاد کے بھی۔ عورت پر اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ وہ کماتی ہے، وہ ملازمت کرتی ہے، وہ کاروبار کرتی ہے، اس سے کچھ لیتی ہے، اس کی کسی ایک پائی پر بھی شوہر کا کوئی حق نہیں۔ یہ لا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی خاتون کنٹریبیوٹ کر دیتی ہے، سب کچھ ہی دے دیتی ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ شوہر پر ذمہ داری ہے، وہ اگر اخراجات فراہم نہیں کرے گا، نکھٹو بن کر بیٹھ جائے گا، ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا، تو اس سے خدا بھی پوچھے گا، اس سے معاشرے کو بھی پوچھنے کا حق ہے۔ اللہ نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس کے صلے میں اس کو گھر کا سربراہ بھی بنایا ہے، اور اس کے ساتھ خواتین سے کہا ہے کہ وہ موافقت کا رویہ اختیار کریں۔ یہ قانونی پہلو ہے۔ چنانچہ یہ ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے جب آپ نکاح کرتے ہیں تو لازم ہے کہ ایک رقم اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیں، جس کو آپ مہر کہتے ہیں۔ یہ ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں سنجیدہ ہوں، میں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، میں اخراجات پورے کروں گا زندگی بھر۔ تو یہ چیزیں تو قانون ہیں، ضابطہ ہیں۔ باقی جو کچھ آپ نے طے کرنا ہے وہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اس لیے باہمی طور پر میاں بیوی طے کر لیں کہ بھائی تم جا کے کاروبار کرو گے، میں گھر سنبھال لیتی ہوں، مذہب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ طے کریں کہ میاں گھر سنبھال لے، میں کاروبار کرتی ہوں، مذہب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کے تحت ہر معاشرے میں اپنے حالات کے لحاظ سے لوگ فیصلے کرتے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں کچھ اور فیصلے ہوں گے، یہاں کچھ اور فیصلے ہوں گے، ملازمت کرنے والی خواتین کچھ اور طریقے سے کریں گی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو کسی قانون کا درجہ نہیں دیا گیا. اگر کسی عالم نے یہ ساری بات آپ کو بتا کے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بیوی آپ سب کام چھوڑیے اور ذرا کھانا پکا کے دیجیے، تو یہ کوئی اس کا فریضہ نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے بات، اس پہ کوئی شک نہیں. یہ باہمی انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہیں. جو آپ انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس میں اپنا معاشرہ، اپنے حالات، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. شادی جو ہے یہ قانون کا نام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں قانون پکڑا دیں. باہمی موافقت سے ہوتی ہے. قانونی لحاظ سے وہی باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں. وفادار رہیے، مرد ذمہ داری اٹھائے، گھر کی سربراہی کرے، خاتون کو ساتھ موافقت رویہ اختیار کرنا ہے. سربراہ کی حیثیت سے قرآن کا حکم ہے کہ عاشرہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دنیا کے اچھے انسانوں کی طرح اپنی بیویوں سے معاملہ کرو. یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے لازم کی ہیں. اب یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ سرے سے مذہب کا موضوع ہی نہیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کر لیں. کوئی خدا کو اعتراض نہیں ہے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اب مرد بہت عرصے تک عورتوں کا کھانا کھا چکے، اب ذرا اپنا کھانا پکا ہوا کھلائیں. کھائیں بھی اور کھلائیں بھی. اور دیکھیے میں نے یہ بات کہنے کی جسارت اس کے باوجود کر لی ہے کہ میری بیگم صاحب ابھی یہاں بیٹھی ہیں. عشاء کی نماز کی اذان سے پہلے یہ ابھی آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم عشاء کی نماز کی بریک کریں گے. یہ سوال ہے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے بارے میں. اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے واپس آنا ہے تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور اگر وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوں گے تو کیا یہ ان کے سٹیٹس سے کم تر بات نہیں ہوگی؟ میں نے اسلام پر جو کتاب لکھی ہے میزان کے عنوان سے، اپنی زندگی بھر کی تحقیق کے نتائج میں نے اس میں بیان کر دیے ہیں. اور اس میں میں نے ان روایات پر، یہ روایات ہیں، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان پر تبصرہ بھی کر دیا ہے. آپ میں سے جس شخص کو شوق ہو وہ علامات قیامت کا باب نکال کے، اور میری یہ کتاب اردو میں لکھی گئی تھی، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور آپ کو مل سکتی ہے. تو علامات قیامت کے باب میں میں نے اس کے اوپر اپنا تحقیقی نقطہ نظر بیان کر دیا ہے. میرے نزدیک قرآن ان روایات کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتا. سوال جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نارتھ امریکہ میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کی خواہاں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن جو اس کا ریورس ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس کی تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کے لیے جو مذہبی پابندیاں عائد کی ہیں ان میں سے ایک کا میں نے ذکر کر دیا کہ جب بھی یہ رشتہ قائم کیا جائے گا تو مرد پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ اخراجات پورے کرے گا، معاشی ذمہ داری وہ اٹھائے گا. وہ مذہبی لحاظ سے اس کا پابند ہے. چنانچہ مہر جس طرح کہ میں نے عرض کیا اسی کا ٹوکن ہے، اسی کی علامت ہے جو آپ بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں. دوسری پابندی جو مذہبی پابندی ہے وہ یہ لگائی گئی ہے کہ یہ رشتہ صرف عفیف پاک دامن لوگوں میں قائم ہوگا. اس کو بھی قرآن مجید نے شرط بنا دیا ہے. یعنی کسی بدکار عورت کی شادی کسی عفیف پاک دامن مرد سے نہیں ہو سکتی، اور کسی عفیف مرد کی شادی کسی بدکار عورت سے یا کسی عفیف عورت کی شادی کسی بدکار مرد سے نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک کر لے، کیونکہ یہ رشتہ پاکیزگی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ حرم ذالک علی المؤمنین، اللہ کو ماننے والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. اور تیسری مذہبی پابندی یہ ہے کہ یہ رشتہ صرف توحید کو ماننے والوں میں ہو سکتا ہے. توحید اور شرک کا معاملہ مذہبی فکر کی بنیاد ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں مرد اور عورتوں دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ کسی مشرک مرد کی شادی کسی مومنہ عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، موحد عورت کے ساتھ، توحید کو ماننے والی عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی.
اور کسی توحید کو ماننے والے مرد کی شادی کسی مشرکہ عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ مذہبی پابندیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی دلیل دی جا سکتی ہے، ہر ایک کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ وہ بنیادی بات ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، حکم سنا کر نہیں، دلیل دے کر، ریزننگ کے ساتھ آپ بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ تینوں چیزیں کیوں کہی گئی، مرد پر اخراجات کی ذمہ داری کیوں ڈالی گئی، اس کے وجوہ کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں پابند کر دیا گیا ہے کہ صرف پاک دامن لوگوں میں یہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے، اور توحید اور شرک کے بارے میں یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے۔ یہ پابندی دونوں پر لگائی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے پاکیزگی کا تقاضا کیا ہو دوسرے سے نہ کیا ہو، اور اسی طرح یہ بھی نہیں کیا گیا کہ ایک سے توحید کو ماننے کا تقاضا کیا ہو دوسرے سے نہ کیا ہو۔ آپ پڑھ لیجئے قرآن مجید میں دونوں چیزوں کے بارے میں پلٹ کر دونوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے، یعنی مرد کے بارے میں کہا گیا محسنین غیر مصافحین، وہ تب شادی کے اہل ہیں اگر وہ پاک دامن ہیں، وہ بدکاری کرنے والے نہیں۔ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی نہ وہ بدکاری کرنے والی ہیں نہ یاری آشنائی کرنے والی ہیں۔ تو پاکیزگی بھی نکاح کے لیے ہمارے مذہبی قانون کی روح سے لازم ہے، اور توحید پر ایمان بھی لازم ہے، دونوں کے لیے لازم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ پہلے تو ایک اصولی بات سمجھ لیجیے، یہ جو اہل کتاب کا معاملہ ہے یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کے نتیجے میں قرآن میں زیر بحث آ گیا۔ وہ تاریخی عمل یہ تھا، یعنی میں پھر عرض کر دوں، اصل باتیں وہی ہیں جو میں نے عرض کر دی، وہاں کوئی مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں کی گئی، دونوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ کو پاک دامن ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو توبہ کر کے پہلے اپنے آپ کو پاک دامن کریں، کیونکہ یہ رشتہ پاکیزگی پر قائم ہوتا ہے۔ توحید اور شرک کے معاملے میں بھی مردوں کا ذکر الگ سے کر کے کہا گیا ہے کہ اگر وہ مشرک ہیں تو نہیں ہو سکتے، عورتوں کا ذکر الگ سے کر کے یہ کہا گیا ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں آپ میں سے ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے۔ تو اصول، پرنسپل، قاعدے، قانون وہ یہ ہے جو بیان کر دیے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں سرزمین عرب میں اسلام کا سیاسی غلبہ قائم ہو گیا، توحید کے حق میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ دنیا میں اس سے پہلے شرک کی تہذیب تھی، بادشاہتیں شرک پر قائم تھی، تمدن اور تہذیب شرک پر قائم تھے۔ وہ جس کو ولڈیورا اسٹوری آف سویلائزیشن میں ایج آف فیتھ کہتا ہے وہ شروع ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک عظیم تبدیلی آئی، اور توحید کا غلبہ عالمی سطح پر اس وقت کی دنیا پر قائم ہو گیا۔ اس وقت قرآن مجید نے یہ اجازت دی کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ شرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اہل کتاب بھی شرک کرتے ہیں، یہود بھی کرتے تھے، مسیحی بھی کرتے تھے، ان کی خواتین کو چونکہ ہماری تہذیب میں ہمارے گھر میں آنا ہے تو اس لیے یہ ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کی عورتوں سے شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ پس منظر ہے اس استثناء کا، اس ایگزمپشن کا۔ اصل قانون وہی ہے کہ نہ کسی مسلمان واحد توحید کو ماننے والے مرد کی شادی ہو سکتی ہے، نہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے تو یہ بات مان لیجیے، اس میں کوئی سوال ہو تو میں گھنٹوں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کیوں کیا گیا۔ دیکھیے، خود ہم اپنی ذاتی زندگی میں جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں ان کے بارے میں ایسے ہی حساس ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا اخلاقی وجود پاکیزہ ہے تو کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی شادی کسی ایسی خاتون کے ساتھ ہو جائے کہ جو بدکاری کا پیشہ کرنے والی ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر ایک خاتون غبن کے بارے میں، ملاوٹ کے بارے میں، بددیانتی کے بارے میں، قومی خزانہ لوٹنے کے بارے میں واقعی محتاط ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑے جرائم ہیں، تو وہ راضی ہو جائے گی کہ اس کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو۔ تو جو اخلاقی اصول ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے بارے میں ہم حساس ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بنیاد پر ہم شادی نہیں کرتے، حساس ہوں تو نہیں کرتے۔ تو یہی معاملہ توحید اور شرک کا ہے۔ اگر یہ واضح ہو جائے کہ توحید کا معاملہ کتنا نازک ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، تو کوئی شخص بھی اس کی جسارت نہیں کرے گا۔ اصول میں اللہ تعالیٰ نے نہ مرد میں کوئی فرق کیا نہ عورت میں، ایک خاص صورتحال میں
جہاں کوئی اندیشہ نہیں رہا تھا، اس کا پورا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ وہ خواتین اسلامی تہذیب کے غلبے کے نتیجے میں گھروں میں آئیں گی تو امید یہ ہے کہ تبدیل ہو جائیں گی اور یا کم سے کم کسی فساد کا ذریعہ نہیں کریں گے۔ تو اس کو ایک ایگزمپشن کے طور پر قرآن نے بیان کیا ہے، نہ کہ ایک پرنسپل کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال بالکل الٹ چکی ہے، اب غلبہ کچھ دوسری چیزوں کا ہو چکا ہوا ہے، وہ صورتحال نہیں رہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھی۔ تو اصل قانون بحال ہے پوری طرح کہ شرک اور توحید کے مابین نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی بات ہے۔ جو عملی پہلو ہے وہ میں بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سب باتیں بچوں کی ایجوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے۔ آپ اگر ان کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو سب سے اہم چیزیں جو ان کے سامنے آنی چاہیے اور دلیل کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ آنی چاہیے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ یہ ابتدا سے ان کو بتائیے۔ ان میں سے نہ کوئی چیز زیر بحث آئی، نہ کبھی اس پر گفتگو ہوئی، نہ کوئی نماز کبھی مسئلہ بنی، نہ توحید کوئی مسئلہ بنا۔ اب بچے یا بچی کو عشق ہو گیا اور آپ عشق کے مقابلے میں مذہب کو لے آئے، تو معذرت کے ساتھ اس میں مذہب کو شکست ہو جانی ہے۔ اس موقع کے اوپر اب صبر کیجیے اور جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو قبول کر لیں۔ دیکھیے وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کوئی کفر کا ارتکاب نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نے پہلے ان کے ذہن کو تیار نہیں کیا، ان کو اس پر مطمئن نہیں کیا، تو اب کم سے کم اس آخری مرحلے کے پر عشق اور اسلام میں مبارزت نہ کرائیے، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ اصول بتائیے، ان میں ایجوکیٹ ضرور کریں، لیکن اس آخری مرحلے میں آ کے پھر نصیحت کے سوا، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے سوا آگے کوئی اقدام نہ کیجیے۔ نہ اس کے نتیجے میں کفر واقع ہو جاتا ہے، نہ کوئی بچہ اسلام سے نکل جاتا ہے، نہ آپ کو اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ تعلقات توڑ لیں، نہیں، بس ایک غلطی کی ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اس معاملے میں لوگ اتنے حساس ہیں۔ نماز جو فرض ہے، جس کو کفر و ایمان کا فرق بتایا گیا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا۔ شراب جوا، اس میں کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا۔ بدکاری میں بھی کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ میری کبھی سمجھ میں بات نہیں آ سکی۔ ایک غلطی ہے جو ظاہر ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو توحید نہیں بتائی گئی، ان کے اندر شرک کے مقابلے میں توحید کی کیا اہمیت ہے وہ واضح نہیں کی گئی، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچے ہیں جس میں جذبات ایک خاص طرف مائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اگر آپ نے اخلاق کو، بد اخلاقی کو، ملاوٹ کو، رشوت کو، غبن کو موضوع نہیں بنایا، تو اب پھر توقع بھی نہ کریں کہ بچے اس کا خیال رکھیں گے۔ یہی معاملہ توحید اور شرک کا بھی ہے۔ تو جو کام جس وقت کرنے کا ہوتا ہے اس وقت کیا جاتا ہے، بعد از وقت کام کرنے کے نتیجے میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ آدمی پچھتاووں میں اپنے آپ کو ڈال دے۔ تو یہ پوری بات وہ ہے جو اللہ کے دین میں بیان کی گئی ہے، میں نے اس کو واضح کر دیا۔ سوال ہے جی میراث کے متعلق، انہیریٹنس کے بارے میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب انسان کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں اولاد میں، بیٹے نہیں ہوتے، تو میراث کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے۔ لا آف انہیریٹنس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے تو میراث کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے، اور عام طور سے یہ حصہ جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہیں، وہ عام طور سے چچا ہوتے ہیں، ان پر چلا جاتا ہے، ان کو لوٹایا جاتا ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ عام طور سے اگر چچا جو ہیں وہ بہت ویلدی ہیں یا بہت زیادہ ویل آف ہیں، اس کے باوجود وہ جو بچا ہوا پیسہ ہے ان کو چلا جاتا ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا پہلو ہے، تھوڑا سا پوائنٹ آف کنسرن ہے۔ کیا وہ جو بچا ہوا پیسہ ہے اس سے کوئی اور مصرف بھی ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو میراث کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس میں پہلے آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ وصیت کریں۔ آپ کی وصیت کے بعد، خواہ وہ وصیت آپ نے کسی دوست کے بارے میں کی ہے، کسی ادارے کے لیے کی ہے، اپنے بچوں میں سے کسی کی ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر اس کے لیے کی ہے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کی ہے، ماں باپ کے لیے کی ہے، بیوی کے لیے کی ہے، ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر، تو آپ کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد میراث کے وہ حصے جو رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ نے اپنا فیصلہ کیا ہے وہ دیے جائیں گے۔ اس میں سے اگر کچھ بچ جائے، جیسے کہ یہ صورت بیان کی گئی ہے، تو ایک مرتبہ پھر آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں آپ کس کو دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں وہ کیوں بچ گیا ہے؟ اس لیے بچایا گیا ہے کہ قبائلی تمدن میں اگر آدمی کی صرف بیٹیاں ہی ہوتی تھیں تو اس کو قوت فراہم کرنے والے، یہ منظم اسٹیٹ اس وقت نہیں تھا، وہ بہن بھائی ہوتے تھے، تو یہ حصہ ان کے لیے بچا لیا گیا تھا، لیکن اس کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا، آپ پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ اگر بہن بھائیوں کو جانے دینا چاہتے ہیں تو چلا جائے گا،
آپ اپنی بیٹیوں ہی کو دے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو حق ہے دے دیں، کسی اور کے لیے آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ تو پہلے بھی آپ کو حق وصیت ہے، بچے ہوئے کے بارے میں بھی آپ کو وصیت کا حق حاصل ہے۔ یہ دونوں کام آپ کی مرضی پر ہیں، آپ نہیں کریں گے تب بہن بھائیوں کو جائیں گے۔ خیر و شر کے بارے میں ایک سوال ہے کہ کیا خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، یا صرف خیر ہی اللہ کی طرف سے اور شر بندوں کی طرف سے ہے؟ خیر اور شر کا لفظ عربی زبان میں دو معنی میں بولا جاتا ہے۔ ایک جس کو ہم اخلاقی خیر و شر کہتے ہیں، یعنی سچائی ہے، دیانت ہے، یہ خیر ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، یہ شر ہے۔ تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں، یہ سب بندوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وہ نیکی اختیار کرتے ہیں، وہ سچائی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ارادہ بھی دیا ہے، اللہ نے ان کو اختیار بھی دیا ہے۔ جب وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو خیر وجود میں آتا ہے، جب وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو شر وجود میں آتا ہے۔ دوسرے عربی زبان میں خیر و شر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مصیبتوں، تکلیفوں اور نعمتوں کے لیے۔ یعنی آپ کو صحت ملی یہ خیر ہے، آپ کو دولت ملی یہ خیر ہے، آپ کو حسن ملا یہ خیر ہے، اسی طرح بیماری آئی، تکلیف آئی، یہ شر ہے۔ تو عربی زبان میں یہ لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے تمام خیر و شر انسانوں سے وجود میں آتا ہے، کیونکہ وہ اختیار کو استعمال کریں گے، اس سے یا خیر وجود میں آئے گا یا شر وجود میں آئے گا۔ یہ جو کچھ ہے اس میں کئی چیزیں کام کرتی ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں اس امتحان کے قاعدے کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جزا و سزا کا بھی ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس کے تحت بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات وہ چیز ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ ہم بائبل میں حضرت ایوب کے واقعے میں پڑھتے ہیں، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی امتحان کا سوال بھی نہیں تھا، نیک تھے، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ان کے پاس تھیں، اللہ کے پیغمبر تھے، خدم، حشم، بھیڑ، بکریاں، مال، دولت بے پناہ اللہ نے دے رکھا تھا۔ لوگوں نے ان کی بستی میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے کمی کیا کی ہے، ہر چیز دے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو شکر گزاری کے ایک نمونے کے طور پر پیش کرنے کے لیے سب کچھ چھین لیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے، بیماری بھی آ گئی، تکلیف بھی آ گئی، دولت بھی چھن گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا سکیں ان لوگوں کو کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ محض دولت اور تندرستی اور حسن کی وجہ سے میرا شکر نہیں ادا کر رہا تھا، یہ اپنے باطن میں میرا شکر گزار بندہ ہے۔ جب وہ اس امتحان میں پورے اتر گئے تو اللہ نے وہ سب چیزیں لوٹا دی۔ تو اس لیے اس دنیا میں یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان میں یہ پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر خود ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں پیدا کیا ہے، ہم اپنے لیے یہ شر خود بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے، نتیجہ نکلے گا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکیں گے، کچھ نتیجہ نکل آئے گا۔ جو چیزیں اس دنیا میں اختیار کرنے کی ہیں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، ان کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کے بھی کچھ نتائج نکل آئیں گے۔ اگر آپ جا کے جراثیم پر منہ ڈال دیں گے تو بہرحال ان کو اللہ نے پیدا اسی لیے کی کہ وہ اپنا کام کریں۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے اقدامات کے نتیجے میں بھی آتی ہیں، اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس کو محض ایک چیز کے پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ خیر، یہ شر خدائی بھی ہوتا ہے اور خود ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا خواتین اور مرد حضرات مل کے جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کا تناظر یہ بھی ہے کہ یہاں لاس اینجلس میں ایک آل ویمنز ماسک ہے جہاں پہ صرف خواتین نماز پڑھتی ہیں، لیکن جمعے کے موقع پہ ان کی جو کانگریگیشن ہے اس میں مرد حضرات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز کی جماعت ہونی ہے، یہ جماعت کس کو کرانی ہے، اس میں دین میں کوئی قانون سازی نہیں کی۔ اللہ کے رسولوں نے اس کے بارے میں کسی چیز کا پابند نہیں کیا لوگوں کو۔ یہ ایک کلچرل چیز ہے کہ چونکہ خواتین کچھ سمٹی سمٹائی رہتی ہیں، یہ پرانی روایت بھی چلی آ رہی ہے، تو ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن قائم ہو گئی کہ عام طور پر مرد ہی امامت کراتے ہیں، خواتین اپنی امامت کرتی رہیں۔ میرے اپنے گاؤں میں جمعے کی ایک الگ نماز ہوتی تھی جو خواتین پڑھتی پڑھاتی تھیں، اور اس میں خود میری اپنی ایک بزرگ عزیزہ وہ جماعت کراتی تھی، جمعے کا خطبہ بھی دیتی تھی۔ یہ قدیم ہمارے دیہات کی روایت رہی ہے۔ اسی طریقے سے حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے اپنے محلے میں مسجد بنا لیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک محلے کی مسجد کا امام آپ نے ایک خاتون ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو مقرر کر دیا، ان کے مؤذن ایک مرد تھے۔ تو اس میں کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی، اس کو مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے، یہ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اپنی ثقافت، کلچر، تہذیب کے لحاظ سے جو فیصلہ چاہے کر لیں۔ خواب کے بارے میں سوال ہے کہ انسان کو جو خواب آتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو اچھے خواب ہیں وہ مبشرات میں سے ہیں۔ دیکھیے، خواب پر جو کچھ کام ہوا ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں 2 بڑے فلسفیوں نے، سگمنڈ فرائڈ نے، یونگ نے، اور بہت سے لوگوں نے بہت کام کیا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور قدیم ترین جو علوم ہیں ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خوابوں کی کئی قسمیں، آپ کے جسم پر جو احوال گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو ہمارا نفس ہے اس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو ایک ڈرامے اور تمثیل میں بدل دیتا ہے۔ مثلا آپ اپنے سینے کے اوپر ذرا دبا کر ہاتھ رکھ کے سو جائیے، تو کچھ دیر کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے سینے پر کوئی دیو بیٹھا ہوا ہے اور وہ پورا وزن اس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ تو گویا جسم پر گزرنے والے احوال جو ہیں ان کو آپ کے اندر جو آپ کا نفس ہے وہ ایک ڈرامے یا تمثیل کی صورت دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ایسے واقعے کے طور پر سنا رہا ہوں، میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے جب تدبر قرآن اپنی تفسیر مکمل کی تو اس کے بعد کچھ علماء ان سے ملنے کے لیے آئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہبی لوگوں کو خوابوں وابوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ مولانا اس کے بعد آپ کو کوئی بشارت کا خواب تو آیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیگم ساگ بہت اچھا پکاتی ہے، کھا لیتا ہوں تو بدہضمی کے خواب آتے ہیں۔ اس لیے خواب بدہضمی کے بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، آپ کا نفس اس کو تمثیل میں بدل دیتا ہے۔ جو چیزیں ہم سوچتے ہیں، جن کی خواہش کرتے ہیں، جن کی امنگیں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ہمارے لاشعور تحت الشعور میں اترتی چلی جاتی ہیں، وہ تمثیل کی شکل میں خواب بن کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کسی چیز کی شدید چاہت اور خواہش پیدا ہو جائے، اس کو بھی ہمارا نفس تمثیل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، یعنی ایک میڈیم موجود ہے، اور یہ خود ہمارا اپنا باطن بھی اس کو استعمال کرتا ہے، جسمانی تقاضوں سے بھی، نفسی تقاضوں سے بھی، خواہشات سے بھی، امنگوں سے بھی، بچپن کی بعض سوئی ہوئی خوابیدہ خواہشوں کے پہلو سے بھی، اور تمثیل میں، ڈرامے میں بدلتا رہتا ہے ہر رات کو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب میرے خواب میں آئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب آپ کے ابا بھی تو ہو سکتے ہیں، تو کبھی پوچھیں ابا سے آئے تھے وہ خواب میں؟ اماں بھی ہو سکتی ہیں، زندہ بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوں اور خواب میں آ جائے، تو صبح اٹھ کے پوچھیے آئے تھے آپ خواب میں؟ کوئی خواب میں نہیں آتا۔ وہ اصل میں آپ کا باطن ہے جو کبھی شوہر کی تمثیل بن جاتا ہے، کبھی بیوی کی تمثیل بن جاتا ہے، کبھی محبوبہ کی تمثیل بن جاتا ہے، کبھی ماں کی، کبھی باپ کی، اور اس طریقے سے وہ آپ کو مختلف تمثیلی ڈرامے دکھاتا رہتا ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے۔ اب یہ آپ کے اندر جو چیز یا صلاحیت موجود ہے، ایک میڈیم موجود ہے، اس کو شیاطین بھی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، تو شیطانی خواب آ جاتے ہیں۔ یعنی صلاحیت اندر موجود ہے، آپ سمجھے نا کہ جس طریقے سے آپ نے ایک جھرنا پانی کا بنا دیا ہے، اس میں سے آپ بھی چاہیں تو پانی گزار دیں اور کوئی اور بھی چاہے تو گزار دیں، تو ممکن ہے کہ وہ غلاظت اس میں بہا دیں، تو شیاطین بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کی کبھی رہنمائی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں دیکھیے سیدنا یوسف کا خواب بیان ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان ہوا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا۔ ساقی کا خواب بیان ہوا ہے، نان پس کا، نان بائی کا خواب بیان ہوا ہے، سب خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ تو ایک آپ کے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے، آپ کا نفس بھی اس کو استعمال کرتا ہے، شیطان بھی اس کو استعمال کرتا ہے، رحمان بھی اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو خوابوں میں یہ ظاہر ہے کہ فرق اب کرنا پڑے گا۔ یہ فرق کرنے کے لیے کوئی معیار موجود نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں جو احوال آپ کو پیش آتے ہیں کہ بدہضمی کا خواب تھا یا واقعتاً کوئی اچھی بات آپ پر واضح ہو گئی۔ تو اس کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ دیکھیے کہ کس نوعیت کا خواب ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا جی کہ قرآن مجید کی صورتوں کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مقرر کی گئی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ترتیب خود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، میں نے اس کو جمع کیا ہے، انا علینا جمع و قرآن فیضا کرانا فتب قرآن۔ تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی تکمیل ہو گئی تو اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 سالوں میں
جبریل امین کو بھیجا، پورا کا پورا قرآن اسی ترتیب سے جبریل امین نے پڑھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ نے سنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور جبریل امین نے سنا۔ یہ 2 مرتبہ کر کے اس کو مرتب کر کے بالکل اسی شکل میں یہ پھر مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔